تو مرنے کے پہلے ایمان کی تیاری کرو، دین پر ثابت قدم ہو کے مرو، اور آگے کیا بتایا کہ قبر کی تیاری کرو۔ یہ قبر کا ایسا خوفناک منظر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر قبر کی منزل صحیح ہو گئی تو آگے ساری منزلیں انسان کی صحیح ہو جائیں گی۔ انسان کتنا کچھ کماتا ہے، کتنی جوڑتا ہے، بنگلات اکٹھے کر رہا ہے، 1 دکان 2 دکان 4 دکانیں 5 دکانیں، حتیٰ کہ بڑی گاڑیاں اس نے کھڑی کر لی، لیکن جب موت آئے گی تو اس کے اپنے لے جا کر دفنا دیں گے، اس کے پاس کیا بچے گا بتاؤ؟ جو اس کا مال ہوگا تو اس کی وراثت میں تقسیم ہو جائے گا۔ بالمند انسان وہ ہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ اتنا پیسہ کماؤ آپ عقل مند ہیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ طبیب کا علم سیکھیں، یعنی کہ ڈاکٹری کا علم سیکھیں تو آپ کیا ہیں، آپ عقل مند ہیں۔ جتنے بھی شعبے ہیں ایک ضرورت کے مطابق ہے، عقل مند کسی کو نہیں کہا۔ عقل مند اسے کہا ہے کہ جو عقلوں پر غالب آتی ہے، یعنی کہ سب کے عقلوں کو غالب یعنی خراب کر دیتی ہے موت۔ جب موت کی سختی آتی ہے انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس موت سے پہلے جس نے تیاری کر لی وہ کامیاب ہو گیا، وہ ہمیشہ کی عذاب کا گھر ہے یا پھر ہمیشہ، جانتے تو سب ہیں لیکن اس کی تیاری کتنی کر رکھی آپ۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے میری امت پر یہ خوف نہ ہوتا کہ وہ قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دیتے، عذاب قبر کی آوازیں میں انہیں سنا دیتا جو کہ میں آج سن رہا ہوں، اگر یہ قبر میں اللہ تعالیٰ یہ پردہ نہ رکھتا تو قبر کی آوازیں میں سنا دیتا، حتیٰ کہ جو میں آج سن رہا ہوں وہ امتیوں کو میں سنا دیتا۔ تو نہیں تو اگر آواز سنتے تو لوگ مردوں کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دیتے، کہ جو آوازیں اللہ کے نبی نے سنی تو وہی آپ کو سنائی، ہم سب کو سنائی جاتی۔ آج انسان دنیا کی زندگی میں تنہا ایک کمرے میں گزارا نہیں کر سکتا، اندھیری رات میں 1-2 گھنٹہ قبر کی منزل تو چھوڑو، اپنے کمرے میں انسان کو دہشت ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، وہ کتنے حیا والے ہوں گے۔ اللہ کے نبی کے 10 مبشرہ کے صحابی جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود ایک مجلس میں کہا کہ میرے 10 مبشرہ، یہ 10 صحابی کون سے ہیں؟ جنت میں جانے والے۔ کون ہے یہ؟ جنت میں جانے والے وہ صحابی جن کو اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیاں دی، 2 بیٹیوں کا نکاح ایک کے بعد ایک، جس کی اللہ کے نبی نے خود تعریف کی ہو، قرآن جن کی تعریف کر رہا ہو۔ اور جب ان کی شہادت ہوئی تو قرآن پڑھ رہے تھے اور خون اس قرآن پر گرا، اور اللہ وہ آیت کون سی تھی؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ مجھے کافی ہے، وہ سننے والا ہے۔ ان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا، تو اس وقت وہ قرآن پڑھ رہے تھے، موت کی سال میں آئی تھی قرآن پڑھتے ہوئے۔ کتنی تعریف کے فضائل ان صحابی کے بھرے ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جب کبھی بھی وہ قبر کی منزل پر یعنی کہ قبرستان میں داخل ہوتے تھے تو داڑھے مار مار کر روتے تھے، اور حتیٰ کہ اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ غلام نے پوچھا کہ کیا بات کی، نہ تو آپ جنت کے تذکرے سے، نہ جہنم کے تذکرے، نہ اللہ کے عذاب سے آپ کو رونا آتا ہے، لیکن آپ جب قبرستان میں آتے ہیں تو آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ ایسی منزل ہے، کیسی منزل ہے کہ اگر آپ نے پہلی منزل قبر ایک جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ایسا بنا دیا جائے گا کہ اگر یہاں تیاری کر کے آنا، اگر جس کی منزل یہ پہلی تیاری کی نکل گئی یعنی کہ وہ پاس ہو گیا تو آگے پل صراط، حساب کتاب، میدان محشر سب اللہ آسان کر دے گا، سب آسان۔ جس کی یہی پکڑ ہوگی تو سوچو آگے کیا امید رہ گئی۔ تو بہرحال ہم لوگ اگر بے حیائی بے شرمی کی زندگی گزارتے مر گئے اور ہم نے سوچ لیا کہ 4 سجدے ہم ایکسٹرا کر لیں آج آ کے، نہیں آج تو بہت افراتفری ہو گئی، ہنسی مذاق ہو گئی، آج تہجد پڑھ لیں ہم لمبی اور دن میں کل کو روزہ رکھ لیں گے، ایسی کرتی ہیں عورتیں۔ لیکن وہ جو بگاڑ تم نے بے حیائی کے راستے میں کیا ہے نا، وہ صرف رات کے سجدے سے معاف نہیں ہوگا، اس کے لیے توبہ کرنی پڑے گی۔ اللہ اب انشاءاللہ میں آئندہ بے حیائی سے نہیں جاؤں گی۔ اگر آپ نماز کو چھوڑ رہے ہیں یا کسی بھی عبادت کو چھوڑ رہے ہیں، میری بات شاید سمجھ میں آ گئی ہوگی، جو کام ہم گناہ کا کر رہے ہیں اس میں پہلے چھوڑنے کی نیت کرنی پڑتی ہے، بعد میں چاہے آپ سجدے پوری رات کریں۔ یہ پتہ نہیں کیسی نماز ہے، بے حیائی عمرے سے آنے کے بعد، حج کے آنے کے بعد بگاڑ اتنا ہے کہ پورا ہی نہیں ہو پا رہا، سمجھ ہی نہیں، ہمارے بڑھاپا ہو گیا، پیر قدم ہمارے قبر کی طرف جا رہے ہیں، تو ابھی بھی عقل کب آئے گی عقل؟ اور ایک ہمیشہ اپنے آپ کو، اپنے علم کو کمتر جانو۔ آج اگر کسی عورت سے پوچھے یہ پڑھا، میں تو پڑھتی ہوں، مجھے کیا حدیث بتاؤ گے تم؟ مجھے بہت یاد ہے، کوئی بھی عمل بتا دو، یہ بات کبھی اپنی زبان سے مت نکالنا۔ اگر آپ صحیح علماء کے پاس بیٹھو گے، صحیح خواتین کے پاس بیٹھو گے تو ان سے پتہ چلے گا حقیقت میں دین ہوتا کیا۔ اور کبھی بھی کسی عالم دین کو، کوئی بھی ہو دین کا کام کرنے والا، ویسے تو کسی برے کو بھی نہیں کہتے، ان کی اس طرح سے توہین مت کرو کہ ان کے پیٹھ پیچھے اللہ کو بری لگے۔
کہ علماء کیا ہیں؟ انبیاؤں کے وارث ہیں، ان کی قدر کرو، ان سے ان کی صحبت اختیار کرو۔ قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون سے ہیں؟ جو صرف زبان سے سچ نہیں بولتے، جو کام بھی سچ کر کے دکھاتے ہیں۔ تو دین والوں کی صحبت میں رہو، دین سے جڑے رہو، ہر کام تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ اگر دین سے دور رہو گے، کچھ نہیں پتا کب موت آئی، کب ہم پیدا ہوئے، بڑے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، قبر میں دفنا دیا، ابھی یہی نہیں پتا کیوں آئے تھے، کیوں چلے گئے۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا اللہ ہمیں بنا دے۔ عمل کی توفیق اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں نیک صالحین عمل کرنے کی توفیق دے۔